قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہم بنیامین کو تم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں بھیجیں گے جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر پکا عہد نہ کرو گے کہ تم ضرور بنیامین کو میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم لوگ خود گھر جاؤ۔ جب ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام سے پکا وعدہ کیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام کی قسم کھا کر پختہ عہد و پیمان اور وعدہ نہ کر لو کہ تم ضرور اسے واپس میرے پاس لے کر آؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے یہ پختہ عہد اور یہ پختہ وعدہ تو اس لیے لے لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ بھائیوں سے اور اپنے بیٹوں سے دھوکہ کھا چکے تھے، مگر اس پر یہ سوال ہے کہ وہ اس عہد و پیمان کے باوجود بھی تو دھوکہ دے سکتے تھے، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے قول و قرار اور عہد و پیمان پر کیسے اعتماد کر لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر پہلے کے مقابلے میں کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی۔ ایک تو یہی کہ وہ خیر و صلاح کی جانب مائل ہو چکے تھے اور عمر کے اس پڑاؤ پر داخل ہو چکے تھے جس میں آدمی کے اندر عموماً حلم و بردباری پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو بغض و کینہ ان کے دلوں میں تھا وہ بنیامین کے معاملے میں نہیں تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے ساری چیزیں دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت کی بھی بینائی عطا کی تھی جس سے بھی وہ سمجھ رہے تھے۔ تیسرے ایک قحط کی ضرورت نے اس قدر مجبور کر دیا تھا، اس لیے اس وعدے پر اعتماد کرنا پڑا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بذریعہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بتلا دیا ہو کہ بنیامین بحفاظت ان تک واپس پہنچ جائیں گے۔ بہرحال ان ساری وجوہات کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں دھوکہ کھانے کے باوجود بنیامین کے معاملے میں بیٹوں کے قول و قرار اور عہد و پیمان اور قسم پر اعتماد کر کے ان کے ساتھ مصر بھیجنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اسی کو کہا گیا حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، کہ بنیامین کو میں اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا جب تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر یہ نہ کہو کہ قسم اللہ کی ہم اس کو ضرور آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عہد و پیمان اور قول و قرار سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بتقاضۂ بشریت ممکن اور جائز حد تک احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا ہرگز یہ توکل اور اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہی ہے، چنانچہ غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام تر احتیاطی تدابیر کو اختیار فرمایا اور پھر اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا کہ اگر وہ چاہے گا تو فتح نصیب ہوگی ورنہ نہیں۔ چنانچہ اسلام اور کفر کے سب سے اولین معرکے، سب سے اولین جنگ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی 313 کی جماعت کو مشرکین مکہ کے بالمقابل صف آرا کر دیا اور پھر دعا فرمائی، بار الہ تو نے مجھ سے امداد و نصرت کا جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر دے، خداوندہ اگر یہ مٹھی پر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو الا یحاط بکم، علماء نے لکھا ہے خاص طور سے علامہ مجاہد نے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مگر یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ اور واپس لانے پر قادر نہ ہو سکو، یا یہ کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ، تب یہ بات ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ نہیں آ سکا۔ اس لیے کہ جب آدمی دشمن کے گھیرے میں آ جاتا ہے تو وہ عموماً ہلاک ہو ہی جاتے ہیں۔ ہر حال میں تم اس کی حفاظت کرو اور میرے پاس لے کر آؤ، الا یہ کہ تم سب بے بس ہو جاؤ اور ہلاک ہو جاؤ، یا یہ کہ اس کو واپس لانے سے تم کسی وجہ سے باز نہ رہو گے مگر یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ۔ یہ نبوت کا کمال ہے کہ نبی کی نظر کسی چیز کے صرف ایک پہلو پر نہیں ہوتی بلکہ ہر پہلو پر ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ بنیامین کے ساتھ شفقت بدری کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے
اپنے دوسرے بیٹوں سے ان کی مکمل حفاظت کا قول و قرار لیا، وہیں بیٹوں کی مجبوریوں کا بھی پوری طرح خیال رکھا اور فرمایا بنیامین کے واپس نہ لانے کی صورت میں تم مجرم رہو گے، مگر یہ کہ تمہارے ساتھ خود ہلاکت یا مغلوبیت کا حادثہ اس طرح کا پیش آ جائے کہ تم جرم کے حد میں نہ رہو، بلکہ تم ایک ایسی صورت میں آ جاؤ کہ بہت ہی زیادہ مجبوری کی صورتحال ہو، تو پھر تم ایسے موقع پر گنہگار نہیں قرار دیے جاؤ گے۔ فلما حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہش اور منشا کے مطابق جب بیٹوں نے اللہ کی قسم کھا کر پختہ قول و قرار لے لیا تو فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بنیامین کو دوسرے بیٹوں کے ساتھ غلہ لانے کے لیے بادشاہ مصر کے پاس بھیجنے سے اب کوئی چارہ نہ رہ گیا، تو انہوں نے فرمایا یہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنیاد پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت، کیا ہم اور ہمارا کیا وعدہ، ہم سب کو اپنے معاملے میں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے ہر معاملے کو خدا کی نگہبانی میں دے دینا چاہیے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جو قول و قرار اور جو بات چیت کی ہے اس پر اللہ نگہبان ہے۔ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کر لینے کے باوجود اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے۔ تدبیر کی پختگی پر یا اسباب کی مضبوطی پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات بہتر سے بہتر تدبیریں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ نبی اور غیر نبی ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہری اسباب بھی پختہ کر لیا اور بھروسہ بھی اللہ پر رکھا، یہی حکم ہے ہر انسان کو۔ تو یہی ہے انا ارید وانت ترید واللہ یفعل ما یرید، میں چاہوں آپ چاہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس ذرا سے فقرے میں اور اس ذرا سی آیت میں اس کے شرعاً مؤکد ہونے اور دوسری طرف اللہ پر اعتماد و توکل دونوں کو جمع کر دیا، اور اس قدر جمع کر دیا کہ واقعی مثال نہیں۔